السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 7 اردو۔ آج ہم نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنی ہے۔ تدریسی مقاصد کیا ہیں اس سبق کے مطالعے کے بعد بچے اس قابل ہوں گے کہ وہ نعت کی صنف سے واقف ہوں گے۔ صنف کیا کہتے ہیں؟ تعریف۔ نعت کی کیا تعریف ہے؟ حمد کی تعریف ہم نے پڑھی تھی کہ وہ نظم جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، اور نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ انسانیت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات جان سکیں، یعنی مسلمانوں پر، انسانوں پر جو آپ نے احسان کیے، جو آپ نے ان کو نیکی اور ہدایت کی طرف بلایا، ہمیں پتہ چلے گا کہ کیسے بلایا۔ نعت کے ادب و احترام کے تقاضے سمجھ سکیں، ہمیں پتہ چلے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کی جائے، جب ان کی تعریف کی جائے تو اس کو ادب کے ساتھ سنیں اور آپ پر درود بھیجیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہہ دل سے، بلکہ ہر چیز سے ادب جو ہے، عزت جو ہے، احترام اپنے نبی کے لیے مقدم، حتیٰ کہ اپنے والدین، اپنی جان سے بھی زیادہ مقدم رکھنا ہے۔ شعر فہمی کا سلیقہ سیکھ سکیں، ہمیں شعر کی جو فہم ہے، اس کے مطلب کو سمجھنے کا جو سلیقہ ہے اس کو ہم جان سکیں۔ قافیہ اور ردیف کی شناخت کر سکیں۔ قافیہ اور ردیف، ہم جیسے الفاظ، ایک الفاظ جو ہم آواز ہوتے ہیں، اور ایک الفاظ ایسے ہیں جو ہم لفظ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو ہم جو ہے شناخت کر سکیں۔ میں آپ کو الگ سے قافیہ اور ردیف کی تعریف بھیجوں گا انشاءاللہ۔ تو آگے ہے نعت۔ نعت اس نبی کی جس نے پیغام حق سنایا۔ شاعر کہتا ہے، محشر رسول نگری، اس نظم نعت کا شاعر ہے، وہ کہتا ہے کہ تعریف، نعت مطلب تعریف اس نبی کی جس نے پیغام حق سنایا۔ پیغام حق کس نے سنایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس کی تعریف ہے۔ انسانیت کا رستہ انسان کو دکھایا، جو انسانیت کا رستہ تھا، جو نیکی کا رستہ تھا، جو ہدایت کا رستہ تھا، وہ کس نے سکھایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ دنیا سنوارنے کے سمجھائے سب طریقے، دنیا کو کیسے سنوارنا ہے، کیسے معاملات کو چلانا ہے، کھانا پینا، لین دین، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، جتنے بھی معاملات ہیں وہ لوگوں کو بتائے۔ عقبہ ہو جس سے بہتر وہ راز بھی بتایا۔ عقبہ کیا کہتے ہیں؟ آخرت۔ صرف دنیا کو نہیں سنوارا، بلکہ انسان کو مرنے کے بعد آخرت کے اندر بھی جو مسائل درپیش ہیں ان سے بھی ان کو آگاہی دی، وہ بھی ان کی سیٹ کی۔ نور اس کا سب سے پہلے پیدا کیا خدا نے۔ نور سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک ہے، ہدایت ہے، وہ علم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر اس دنیا کے اندر آئے، صحابہ کو دیا، پھر صحابہ کے بعد تابعین، پھر تبع تابعین، پھر محدثین نے اس ہدایت کو، اس قرآن کو، اس احادیث کو ہمارے تک پہنچایا۔ بزم جہاں میں لیکن آخر میں سب سے آیا۔ لیکن وہ جو ہدایت ہے، جو رہنمائی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر محفوظ کر لی تھی، اور سارے نبی گزرنے کے بعد اینڈ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ جیسے قرآن کے بارے میں آتا ہے نا کہ آپ نے قرآن کو پہلے بیت العزہ وہاں پر رکھا۔ بیت العزہ کیا ہے؟ جیسے خانہ کعبہ دنیا میں ہے، اسی خانہ کعبہ کے بالکل بعینی ہی اوپر، آسمانوں کے اوپر ایک خانہ کعبہ ہے جس کو بیت العزہ کہا جاتا ہے۔ تو وہاں پر یہ قرآن سارے نبیوں کو پیدا کرنے سے پہلے وہاں پر یہ لوح محفوظ کے اندر یہ قرآن بھی تھا، جو آپ کو معراج کے موقع پر ملا تھا۔ ہر موڑ پر جلائی شمع ہدایت اس نے۔ ہر بات پر، ہر موقع پر آپ نے لوگوں کو ہدایت کی شمع کہتے ہیں جو روشنی ہے، یا موم بتی جو ہوتی ہے، یا جو دیا ہوتا ہے، وہ جلائی۔ جب بھی لوگ گمراہ ہوئے، آپ نے روشنی کے ذریعے، اپنے نور کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، ہدایت کے ذریعے ان کو سیدھا رستہ بتایا، ان کو ہدایت دی۔ جو راستہ تھا سیدھا ایک کو بتایا، جو سیدھا رستہ تھا، صراط مستقیم تھا، وہ سب کو بتایا کہ یہ سیدھا رستہ ہے، اس راستے پہ لوٹو۔ ہر آدمی پہ کھولا محنت کا راز اس نے۔ ہر بندہ جو ہے اس کو محنت کا راز بتایا۔ جیسے ایک صحابی تھے،
وہ آپ کے پاس آئے اور آ کر جو ہے وہ کہنے لگے کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، مجھے کچھ میری مدد کریں۔ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کلہاڑی دی، آپ نے کہا جاؤ جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹو اور اب رزق حلال کماؤ۔ مطلب کیا ہے؟ محنت کرنی ہے۔ تو لوگوں کو محنت کا راز بھی بتایا۔ جو سو رہے تھے غافل آ کر انہیں جگایا۔ مطلب کیا ہے؟ جو قوم اوندھے منہ پڑی ہوئی تھی، ہدایت نہیں تھی ان کے پاس، گمراہی تھی، ایک قسم کے غافل تھے، غفلت برتنے والے تھے، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں تھا کسی چیز کا، ان کو جگایا، ان کو بتایا کہ بھئی اٹھو، ہدایت کی طرف چلو، سیدھے راستے کی طرف چلو، نیکی کی طرف آؤ۔ شعلے بھڑک رہے تھے دنیا میں کفر و شر کے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے تو کفار جو مکہ کے اندر کفر، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا جاتا تھا، بتوں کی عبادت ہوتی تھی۔ شر مطلب برائی، برائیاں کی جاتی تھی، شرابیں پی جاتی تھیں، جھوٹ بولے جاتے تھے، سود خوری ہوتی تھی، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ تو یہ سارے کفر اور شر کے کام ہیں، تو ان کی آگیں بھڑک رہی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر اور شرک کے جتنے بھی شعلے تھے ان کو دور کیا۔ انسان کو اس نے آ کر اس آگ سے بچایا۔ جو انسان ہیں، جو لوگ ہیں، ان کو اس آگ سے، یعنی یہ جو گناہ تھے، جو کفر و شر کی باتیں تھیں، ان سے بچایا۔ پھیلی جہاں میں ہر سو توحید کی شعائیں، ہر جگہ پھر توحید کی شعائیں۔ توحید کیا ہے؟ آپ نے اسلامیت میں پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، ایک جاننا، اس کو الہ ایک ماننا، اس کو رب ایک جاننا، اس کی صفات کو ماننا، اس کی خوبیوں کو جاننا۔ تو یہ توحید کی شعائیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائیں۔ مشرق بھی جگمگایا، مغرب بھی جگمگایا، مطلب مشرق کے اندر چلے جائیں، مغرب کے اندر چلے جائیں، اس سمت سے اس کنارے سے اس کنارے چلے جائیں، ہر جگہ ہدایت اور جگمگاہٹ، نور جو ہدایت ہے، جو قرآن ہے، جو حدیث ہے، اس کے ذریعے لوگوں کو کیا کیا؟ جگمگا دیا، روشنی کر دی، اندھیرے تھے۔ بھولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو، محشر شاعر کا نام ہے، وہ اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دنیا اللہ تعالیٰ کو بھول گئی ہوئی تھی، دنیا کو پتہ ہی نہیں تھا کہ رب بھی ہے۔ ظاہری بات ہے، لوگ گناہوں میں جو ہے وہ پھنسے ہوئے تھے، گناہوں کی دلدل کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، گناہوں کے سمندر کے اندر جو ہے وہ ڈوبے ہوئے تھے۔ خالق کے در پہ اس نے مخلوق کو جگایا۔ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے، کوئی چاند تاروں کی پوجا کر رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا کے اندر آئے تو آپ نے اس مخلوق کو کیا کیا؟ ایک خالق کے آگے جھکایا، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکایا۔ تو یہ ہم نے نعت پڑھی ہے، اس کے الفاظ میں نے آپ کو بتائے ہیں مشکل، وہ مشکل الفاظ آپ نے کاپی پہ لکھنے ہیں اور مجھے چیک کروانے ہیں۔ تو آج کا یہ ٹاپک ہمارا ختم ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔